اور پھر میں کو آکھن دینا یہ زمین جو بچھے ہے یہ زمین دا بچھاونا بھی میرے محبوب دا صدقہ ہے یہ زمین کو وجود ملے میرے محبوب دا صدقہ ہے آسمان کو وجود ملے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور چندر سورج ستارے کو روشنائی ملے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور سات آسمان بنے میرے محبوب دا صدقہ ہے عرش تے کرسی بنی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور رب نے جنت بنائی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور رب نے مکے کو عظمت دیتی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے رب نے مدینے کو عظمت دیتی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے پھر میں کیوں نہ آکھا میرا محترم دوستا اور جناب آمنہ کو عظمت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور جناب حلیمہ کو عظمت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور پھر میں کیوں نہ آکھا لوگو ابو بکر کو صداقت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے جناب سیدنا عمر کو عدالت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے جناب سیدنا عثمان کو شقاوت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور جناب سیدنا علی المرتضی کو شجاعت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور جناب سیدنا حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار بین میرے محبوب دا صدقہ ہے ہاں پھر میں کیوں نہ آکھا لوگو ہاں اور پھر میں کیوں نہ آکھا میرے محبوب پیغمبر دے امت کو عظمت ملی ہے میرے محبوب دا صدقہ ہے اور حبشے دے کالے بلال کو مقام ملے حبشے دے کالے بلال کو عظمت ملی ہے حبشے دے آمان آلے او غلام کو رب نے عظمت مقام دیتے اور میرے محبوب دی آمد دا صدقہ ہے اور حبشے دا کالا بلال عربی نہیں حبشی ہے آقا نہیں غلام ہے کاغورا نہیں کالا ہے میرے محبوب دے آمد دے میرے محبوب دی آمد دے ولادت ملاد دی برکت نال پھر بلال کو مقام کیا ملے میرا محبوب پیغمبر فرمائے دے بلال رب نے تے کو بھی بڑی عظمت شان عطا کر چھوڑیے اور بلال تو چلدا مکے دے گلے دے اندر ودا میں تیرے چلن دی آواز میں جنت سن کے آیا زور دے سبحان اللہ سنا میرے محترم دوستو اور محبوب پیغمبر دا ایک فرمان محبوب فرمائے اللہ رب العالمین نے توجہ کریں توجہ میری طرف رکھ اللہ دا محبوب پیغمبر فرمائے دے اے جڑا اللہ نے میں کو کلام اور قرآن عطا کیتے نا اے قرآن بھی پہلے ہاں تے میں بھی پہلے ہم آگ سبحان اللہ میرا محبوب پیغمبر فرمائے دے اللہ نے اپنے کلام اور قرآن دی تلاوت فرمائی ہے آگ سبحان اللہ اور اللہ دا محبوب پیغمبر فرمائے دے توجہ کری اے جڑا محبوب نبی دی صورت دی اندر تیکو اور ماکو ملے اے نبی بھی اللہ دی طرفوں دیتی ہوئی ساکو بڑی عظیم نعمت بھی اے اللہ دا کلام اور قرآن بھی رب دی دیتی ہوئی عظیم نعمت بھی اے قرآن بھی عظیم ہے تے صاحب قرآن بھی عظیم ہے اور اللہ نے پہلے امتیں کو بھی نبی عطا کیتے ہیں رسول عطا کیتے ہیں کتاباں عطا کیتا ہیں وہ سارا کتاباں کتاب اللہ ہیں یعنی اللہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں تورات ہے زبور ہے انجیل ہے رب نے لکھ کے بھیج دیتے ہیں صحیفے رب نے لکھ کے بھیج دیتے ہیں لیکن جلے کلام اور قرآن دیواری آئیے محبوب فرمائے اللہ نے پہلے الحمد کنو والناس تک اپنے کلام اور قرآن دی تلاوت کی تھی اور میرا محبوب پیغمبر فرمائے رب نے سورت یاسین دی تلاوت کی تھی سورت یاسین اللہ دے کلام اور قرآن دا دل بھی میرے محترم دوستا یہ سورت یاسین اتنی عظمت علی سورت بھی اپنے دہ دی ابتدا سورت یاسین نال کر اللہ دے کلام اور قرآن دی تلاوت نال کر میرا محبوب پیغمبر فرمائے دے جدے دہ دی ابتدا اللہ دے کلام اور قرآن دی تلاوت نال تھی گئی سورت یاسین دی تلاوت نال تھی گئی سارا دہ وہ اللہ دا بندہ کم وچ مشغول رہ سی رب دی حفاظت دے اندر رہ سی رب دے رحمت دے فرشتے دی حفاظت دے اندر رہ سی اور رب دی مدد بھی شامل حال رہ سی آکھنا سبحان اللہ اللہ دا محبوب پیغمبر فرمائے رب نے سورت یاسین دی تلاوت کی تھی آکھنا سبحان اللہ ایک کلام اللہ بھی علماء فرمائے وال اللہ نے کلام اور قرآن کو لوح محفوظ تے محفوظ کی تے وال جلے محبوب کو دنیا تے بھیجس وال تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب تے اتریں دا رہ گیا آکھنا سبحان اللہ میرے محترم دوستو میرا محبوب پیغمبر فرمائے دے سورت یاسین دی تلاوت اللہ دا کلام اور قرآن پڑھن والا رب العالمین اللہ دا محبوب پیغمبر فرمائے دے لوگو رب العالمین نے سب تو پہلے سورت یاسین دی تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ مسلمانوں یاسین میرے محبوب دا صفات ناہی والقرآن الحکیم، اللہ نے سورۃ یاسین دی ابتدا میرے محبوب پیغمبر دے نال کیتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم دا ذکر بھی فرمائے۔ اتھا معلوم تھے لوگوں اجا کائنات نہ بنی ہے، قرآن بھی موجود ہاتھ صاحب قرآن بھی موجود۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجے، اور توجہ کریں میں میلاد دی طرف آمنا چاہتا، محبوب دی ولادت دی طرف آمنا چاہتا۔ اور لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیتے، پھر انسانیت پیدا تھی، اللہ نبی بھیجندہ رہ گئے، اللہ رسول بھیجندہ رہ گئے، اور نبیوں کے سرات نبوت رسالت دا تاج رکھتا رہ گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ گئے، میرے محبوب پیغمبر دا جد امجد ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا بیٹا حضرت اسماعیل صبی اللہ ہے۔ رب العالمین نے حکم فرمائے ابراہیم میرے گھر دے تعمیر کر، حکم رب العالمین دا ہے، گھر رب العالمین دا ہے، گھر رب جلیل دا ہے، اور مستری گھر بناون والا رب جلیل، مستری ابراہیم خلیل تے مزدور حضرت اسماعیل۔ گھر بنواون والا بھی عظمت والا، لوگوں مستری بھی عظمت والا، مزدور بھی عظمت والا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ دے تعمیر جس وقت مکمل کہتے ہیں، اور توجہ میری طرف رکھ، تو دنیا دے اندر مکان بنوینے، اپنا گھر بنوینے، اپنی دکان تعمیر کروینے، جس وقت کم ختم تھے دے مستری اور مزدوری دا مطالبہ کریں، اجرت دا مطالبہ کریں۔ دنیا دے مستری مزدوریں دی اجرت دینار دی صورت دے اندر ہے، دنیا دے مستری مزدوریں دی مزدوری دی صورت اور روپے تے پیسے دی صورت دے اندر ہے، اور ریال دی صورت دے اندر ہے۔ لیکن جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ دی تعمیر مکمل کر کے دیے، رب دا گھر مکمل بنا کے دے، چھت لمبن دے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تلے لائے ہے، مقام ابراہیم تے بائے گئے، لوگوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ چاہتے بیٹھے، اللہ دی بارگاہ چ دعا بیٹھا مانگ دے، رب دی طرف مزدوری دی اجرت بیٹھا مانگ دے، رب دی طرف اجرت بیٹھا مانگ دے۔ لوگوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجرت اندر نہ ریال منگن، اور نہ درہم منگن، اور نہ دینار منگن، اجرت اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ چاہتے بیٹھے، وہ دعا کو رب نے کلام دے اندر بیان کر چھوڑے، اپنے قرآن دے اندر بیان کر چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ چاہ کے بیٹھا دے، ربنا وبعث فیہم